My dear parents and all my friends, teachers, brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to deliver a speech on what is the importance of education. میں آپ لوگوں کو کچھ تعلیم کے بارے میں کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنی باتیں بتانے چاہتا ہوں کہ میں کہاں پڑھتا ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں، مدرسہ دارالعلوم غوثیہ ایجوکیشنل سینٹر۔ یہ ادارہ ضلع کوڈرما جھارکھنڈ میں ہے۔ میں یہیں پہ ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تعلیم و تربیت پر کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ برادران اسلام، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ علم روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے۔ روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی ہے، اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جو کبھی گم نہیں ہو سکتا ہے۔ علم تاریک دلوں کو منور کرتا ہے۔ علم انسان کو مہذب بنا دیتا ہے۔ انسان علم ہی سے حلال و حرام کا امتیاز کرتا ہے۔ انسان علم ہی سے اپنے ماں باپ کے مراتب کو پہچانتا ہے۔ انسان علم ہی سے معزز ہوتا ہے۔ انسان علم ہی سے مدبر ہوتا ہے۔ انسان علم ہی سے مفکر کہلاتا ہے۔ انسان علم ہی سے طبیب کہلاتا ہے۔ انسان علم ہی سے دانشور کہلاتا ہے۔ انسان علم ہی سے عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے۔ انسان علم ہی سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانتا ہے۔ انسان علم ہی سے عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے۔ انسان علم ہی سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ انسان علم ہی کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم دین سیکھنا فرض فرما دیے ہیں۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ انسان اگر علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلنے کی کوشش کرے گا، اپنی اولادوں کو بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر چلنے کی تاکید کرے گا، اپنی اولادوں کو بھی شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا، اپنی بیوی کے حقوق کو پہچان لے گا۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو خود سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی، اپنی اولادوں کو شریعت مصطفیٰ پر پرورش کرے گی۔ اس لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم دین سیکھنا فرض فرما دیے ہیں۔ ایک اور مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من خرج فی طلب العلم هو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، وہ جب تک گھر واپس نہ آ جائے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، علم دین حاصل کرو اگرچہ دور کا سفر کرنا پڑے۔ علم دین حاصل کرو اگرچہ بھوکا پیاسا رہنا پڑے۔ علم دین حاصل کرو اگرچہ مشقتیں اٹھانا پڑے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آپ اپنی اولادوں کو علم دین سکھائیں، اچھی تربیت دیں، اچھی عادتیں سکھائیں اور بری عادتوں سے بچائیں۔ بعض لوگ تو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور شرارتوں اور غلط عادتوں سے نہیں روکتے ہیں۔ در حقیقت وہ لوگ بچوں کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کے بری اخلاق اور گندی عادت پر روتے اور کھٹکتے دکھائی دیتے ہیں۔ بچپن میں جو اچھی بری عادتیں بچوں میں پختہ ہو جاتی ہے وہی عمر بھر نہیں چھوٹتی ہے۔ اس لیے والدین پر لازم ہے کہ وہ بچوں کو اچھی عادتیں سکھائیں اور بری عادتوں سے بچائیں۔ اگر بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے، اگر کوئی برا کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کرے اور مناسب انداز میں ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ مثلاً بچے نے کسی کو مارا یا گالی دیا یا اسکول میں کسی بچے کی کوئی چیز چرا لی تو والدین کو چاہیے کہ وہ سختی سے اس کا نوٹس لے اور مناسب انداز میں ڈانٹ ڈپٹ کرے۔
اگر ابھی بچے پہ سختی نہ کی تو ہو سکتا ہے پھر یہ رفتہ رفتہ مزید چوریاں کرتا چلا جائے اور بالآخر ایک دن معاشرے کا بدنام ڈاکو بن پڑے۔ اپنی اولادوں کو تربیت نہ کرنے کی ایک برتناک داستان۔ ایک خطرناک ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ چلا، اس پر ڈکیتیوں اور قتل و غارت کے مختلف وارداتیں ثابت ہو گئے، جن کے سبب ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور جب پھانسی کا وقت قریب آیا تو اس سے اس کی آخری آرزو پوچھی گئی۔ اس نے اپنی ماں سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ اس کی ماں کو بلایا گیا۔ جو ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا ایک دم اس پر حملہ کر دیا اور نوچا ناچی مارا ماری شروع کر دیا۔ ڈیوٹی پر موجود عملے نے جو تو اس زخمی ماں کو اس بے رحم بیٹے کے چنگل سے چھڑایا، اور جب اس ڈاکو سے اس سفاکانہ حرکت کا سبب پوچھا گیا تو اس نے بولا کہ مجھے پھانسی کے پھندے تک اسی ماں نے پہنچایا ہے۔ دراصل قصہ یوں ہے کہ میں بچپن کے لاشعوری کے دور میں اسکول کے اندر ایک طالب علم کا پینسل چرا لیا، اور جب گھر لا کر اپنی اس ماں کو دکھائی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ماں مجھے اس کام سے نفرت دلاتی، مگر یہ صرف مسکرائی اور چپ ہو رہی۔ اس وقت مجھ میں عقل ہی کتنی تھی، میں نے سمجھا کہ میں نے اچھا کارنامہ انجام دیا ہے۔ پھر میرا حوصلہ بڑھا، پھر میں مزید پینسلیں اور کاپیاں چرانے لگا، اور جب بڑا ہوا تو چوری کی عادت کافی پکی ہو چکی تھی، دل خوب اکھل گیا تھا، لہٰذا میں نے ڈکیتیاں شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس لوٹ مار کے دوران مجھ سے قتل و قتال کے وارداتیں بھی سرزد ہو گئے، اور میں بہت بڑا ڈاکو بن گیا، اور آخرکار پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر اپنی اس ماں کے غلط تربیت کی بدولت کچھ ہی لمحوں میں پھانسی کا پھندا پہننے والا۔ اللہ۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آپ یہ داستان سن کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اولادوں کو تربیت دینی چاہیے، ہمیں اپنے اولادوں کو تعلیم دینی چاہیے، ہمیں اپنے اولادوں کو علم دین سکھانی چاہیے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنی اولادوں کو حافظ بنائیں، آپ اپنے اولادوں کو قاری بنائیں، آپ اپنے اولادوں کو مفتی بنائیں، آپ اپنے اولادوں کو عالم دین بنائیں، نہیں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے اولادوں کو اتنا ضرور علم دیں وہ حلال و حرام کا امتیاز کر سکے، وہ ماں باپ کا مقام جان سکے، وہ جان سکے how should we respect our parents, how should be our parents. Messenger of Allah said about mother is heaven and father is the door, so we cannot enter heaven without respecting our parents. So we should obey our parents, we should respecting our parents. میں انہی چند باتوں میں اپنی گفتگو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔